اسلام یک طرفہ کاروائی کا جو ہے وہ قائل نہیں ہے. ہمارے ہاں والدین بس یہی کہتے ہیں بچوں کو اولاد کے حقوق بتائیں، لیکن جہاں اسلام والدین کے حقوق بتاتا ہے وہاں اولاد کے حقوق بھی بتاتا ہے. شوہر کو بس یہی ہے کہ میرے حقوق ہیں، اور بیوی یہی کہتی ہے کہ میرے حقوق ہیں. ہر کوئی صرف اپنے ہی حق چاہتا ہے، کسی کو دینا نہیں چاہتا. حق لینے والے سارے ہیں، دینے والا کوئی نہیں. جبکہ اسلام نے ہر ایک کا حق بیان کر دیا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کل مولود یولد علی الفطرہ. آپ فرماتے ہیں ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے نا، چاہے کافر کے گھر میں کیوں نہ پیدا ہو، بچہ فطرت یعنی دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے. پیدائشی طور پہ کوئی برا نہیں ہوتا، پیدائشی طور پر کسی کا دل گندا نہیں ہوتا، پیدائشی طور پر کسی کا کردار گندا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ شیشے کی طرح دل عطا فرماتا ہے، اور اگر اس دل کی حفاظت صحیح کی جائے، اس کی صحیح تربیت کی جائے، تو یہی بچہ جو چھوٹا سا اللہ کی طرف سے صاف دل لے کر آتا ہے، کوئی غوث بن جاتا ہے، کوئی قطب بن جاتا ہے. یہ تربیت. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، پھر اس کے ماں باپ اسے یا یہودی بنا دیتے ہیں، یا عیسائی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں. آگے اس کا مطلب ہے سارا کردار ماں باپ کا ہوتا ہے. تربیت کا اتنا اثر ہے کہ تربیت سے بچہ جو ہے فطرت پر پیدا ہونے کے باوجود دوسرا مذہب قبول کر لیتا ہے. اس لیے جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے تربیت کر کے دکھایا اور بتلایا ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے. جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے اور اس کے ساتھ ایک بچہ جا رہا ہے. یہ بچوں کو خود بھی بتانا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ آدمی ہے، اس کے ساتھ بچہ جا رہا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بچے سے خطاب فرمایا اور فرمایا من ھذا، بیٹا یہ جو ساتھ آپ کے آدمی جا رہے ہیں یہ کون ہے؟ تو بچے نے کہا فقال ابی، عرض کی حضور یہ میرے والد گرامی ہیں، یہ میرے والد صاحب ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اب اس بچے کی تربیت کس طرح فرمائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اچھا پھر سنو، فلا تمشی امامہ، جب اپنے والد کے ساتھ چل رہے ہو تو کبھی اپنے والد گرامی سے آگے آگے نہیں چلنا. یہ والد صاحب کا، یہ ابا جی کا ادب ہے، اپنے والد گرامی سے آگے نہیں چلنا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے. پھر آپ نے فرمایا ولا تستتب لہ، اور کبھی ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ تیری وجہ سے تیرے باپ کو گالی دی جائے. اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں کہ تو کسی کے باپ کو گالی دے گا تو جواباً وہ تیرے باپ کو گالی دے گا. اس کا مطلب ہے اپنے باپ کو گالی تو نے خود دلوائی ہے، نہ تو کسی کی ماں بہن کو گالی نکالتا، ماں باپ کو گالی نکالتا، نہ کوئی تیرے ماں باپ کو گالی نکالتا. تو فرمایا اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے، اور نہ کوئی ایسا کام کرنا، نہ اپنا کردار اتنا خراب رکھنا کہ تیرا باپ ہی تجھے گالی دینے پر مجبور ہو جائے، تیرا باپ کہیں مجبور نہ ہو جائے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولا تستتب لہ، اور کبھی ایسا نہ ہو کہ تیری وجہ سے تیرے ابا جی کو گالی دی جائے. اور فرمایا ولا تجلس قبلہ، اور اگر ایک مجلس میں کہیں آئے ہیں، والد صاحب بھی ساتھ ہے، بیٹا بھی ساتھ ہے، تو فرمایا اپنے باپ کے بیٹھنے سے پہلے بیٹھنا بھی نہیں چاہیے. جب والد گرامی بیٹھ جائیں بیٹے کو اس کے بعد بیٹھنا چاہیے. جب اس طرح تربیت بچپن سے ہوگی نا تو جب بچے جوان ہو جائیں گے پھر کیسے نافرمان ہو سکتے. جو اپنے والد گرامی کے آگے چلنا پسند نہیں کرتا، جو اپنے والد گرامی سے پہلے بیٹھنا پسند نہیں کرتا، وہ اپنے والد گرامی کو دکھ کیسے دے سکتا. یہ اسلام تربیت کرتا، اور اس کا ہمارے ہاں بڑا فقدان ہے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَا تَدْعُوهُ بِاسْمِهِ، کبھی اپنے والد صاحب کو نام لے کے نہ بلانا. آج کل کے دور میں جب بچے جوان ہو جاتے ہیں نا تو کئی دفعہ نام کے ساتھ صاحب لگا کے بلا لیتے ہیں.
والد گرامی کو نام لے کے نہیں بلاتے. اور یہاں ہمارے پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا الحاج منیر احمد یوسفی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے جب کوئی آپ کے والد گرامی کا نام بھی پوچھے نا تو خالی نام نہیں بتانا چاہیے بلکہ ساتھ صاحب لگانا چاہیے. جیسے میرا نام ہے محمد سلیمان تو کہ جی آپ کے والد صاحب کا کیا نام ہے تو میں اکثر ہو جاتا ہم کہتے ہیں جی محمد شفیق. فرمایا نہیں یہ غلط طریقہ ہے بلکہ کہنا ہے محمد شفیق صاحب. اور ہمارے ہاں عمومی طور پہ یہی ہوتا ہے خالی نام بتا دیتے ہیں. فرمایا نہیں جب اپنے والد کا نام لینا ہے تمہارے لیے قابل احترام ہے ادب کے ساتھ ان کا نام لینا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لیکن کبھی اپنے والد گرامی کو نام لے کے نہیں بلانا ہے. یہ ادب کا تقاضا ہے. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اولاد کی تربیت فرمائی. آج ہم کہتے ہیں کوئی نہیں بڑے ہو گے آپ ہی سیکھ جان گے بڑے ہو کے آپ ہی سیکھ جائیں گے. پھر بڑے ہو کے جو وہ سیکھتے ہیں نا پھر وہ سکھاتے بھی ہیں. ہاں مینو تے معاشرے نے ایسا سکھایا جی ہوں آؤ سامنے. یقین مانے ایسے ایسے بدتمیز قسم کے لوگ ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ باپ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے. یہ میں نے حدیث شریف بیان کی تو قاری صاحب کہتے ہیں مجھے ایک بندہ آ کے کہتا ہے اور دروازہ کدی خراب ہو جائے کل کل نکل آن تو ٹھوکنا بھی پہنتا ہے. ایسے ایسے بدتمیز قسم کے بھی اولاد جو ہے وہ پائی جاتی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا والد گرامی سے آگے نہیں چلنا اور ان کو گالی نہیں دلوانی. پھر فرمایا نہ ان سے پہلے بیٹھنا ہے اور نہ ان کا نام لے کے پکارنا ہے. اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا یہ اولاد کی تربیت ہے اولاد کی تربیت ہو رہی ہے. فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو. وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سنین جب وہ 7 سال کے ہو جائے. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو پھر مار کے بھی پڑھاؤ. یہ حدیث ہم سنتے آئے ہیں بچپن سے ہی لیکن عمل کوئی نہیں. اسکول نہ جائیں تو پھر تو عمل ہوتا ہے کہ میں نے ادھر اتنی فیسیں بھری ہے تو اسکول نہیں جاتا ہے. اس وقت نیند کا بھی خیال نہیں کرتے اس وقت کسی چیز کا خیال نہیں. لیکن جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہتے کوئی نہیں آپ ہی کر لے گا پڑھ لے گا کوئی گل نہیں. کبھی ایسا ہوا ہے کہ صبح اسکول جانا ہو تو ماں یا باپ سرسری آ کے کہتے بیٹا اسکول کا ٹائم ہو گیا اٹھ جاؤ اور پھر خود چلے جائیں. جب تک اٹھتا نہیں ہے جان نہیں چھوڑتے. لیکن نماز کے لیے کہتے میں جدو آنا کہہ کے آنا پھر انہوں نے دی اپنی مرضی آنی یا نہ آن. یہ اولاد کی یہ تربیت ہے. یہ اپنے نفس کی بس تربیت ہے. بس نفس کو راضی کیا نہیں جی میں نے اپنا فرض پورا کر دیا پھر ان کی آگے مرضی ہے. فرمایا نہیں 10 سال کے ہو کے نہ پڑھے تو پھر مار کے بھی پڑھاؤ پوری نگرانی کرو ان کی. اور جو اگلی روایت کا حصہ ہے نا وہ اور بھی زیادہ توجہ سے سننے والا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ جب 10 سال کے ہو جائے نا ان کے بستر علیحدہ کر دو. 10 سال کے بہن بھائی بھی اکٹھے ایک بستر میں نہیں سونے چاہیے اسلام کا تقاضا. 10 سال کا بچہ ہو جائے سگے بہن بھائیوں کو ایک بستر میں سونے کی اجازت نہیں ہے. اور ہمارے معاشرے میں سارے کزن ہی اکٹھے سو جاتے پھر آگے کیا تباہی ہوتی ہے سب کو پتہ ہے. ہاں وہ بتانے والی نہیں ہے. یہ والدین کو ذرا غور کرنا چاہیے. جب بچہ 10 سال کا ہو جائے کسی کے ساتھ بستر میں اکٹھا نہیں سونا چاہیے. سگے بہن بھائیوں کو نہیں سونا چاہیے. خون کے رشتوں کی بات ہے یہ اسلام نے جو کہا ہے. تو کزن تو بڑی دور چلا جاتا ہے. اس لیے اسلام نے کہا کہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھاؤ اسے حکم دو. 10 سال کا ہو کے نہ پڑھے تو مار کے بھی پڑھاؤ اور ان کے بستر بھی علیحدہ علیحدہ کر دو. بہن بھائی بھی ایک بستر میں اکٹھے نہ سوئیں. یہ بھی اسلام میں تربیت کا حصہ ہے. اور پھر جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا من علم ابنہ القرآن ناظرا اپنے بچوں کو ناظرہ قرآن بھی پڑھانا چاہیے. حافظ تو ہر کوئی نہیں نہ بنا سکتا لیکن ناظرہ سب والدین پر ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھائے. قرآن کے اوپر پوری توجہ دے اور سرسری نہیں. ہاں وہ میں نے بھیج دیا تھا پڑھ لیا ہوگا. جس طرح سکول کے کاموں کی نگرانی کرتے ہیں قرآن کی بھی نگرانی کریں. یقین مانے ہم کئی دفعہ نکاح پڑھانے جاتے ہیں نا پہلا کلمہ بھی کئی لوگ صحیح نہیں پڑھتے. پہلا کلمہ وہ بھی صحیح نہیں آتا.
تو اندازہ کریں جسے پہلا کلمہ صحیح نہیں آتا ہے اسے قرآن کیسے صحیح آتا ہو؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من علم ابنہ القرآن ناظرا، جس شخص نے، جس باپ نے اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن پاک پڑھا دیا، اس کی تعلیم دے دی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ سکھایا حالانکہ تربیت کا حصہ ہے، ماں باپ کے اوپر ضروری اور لازم ہے کہ بچوں کو قرآن کی تعلیم دے، پھر بھی اللہ محروم نہیں رکھتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر یہ بھی تربیت کا حصہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب اپنی اولاد تمہاری بولنے کے قابل ہو تو سب سے پہلے اس کو کون سا کلمہ سکھائیں؟ ہم کہتے ہیں بیٹا بولو ماما پاپا، ہم یہ سکھاتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اپنی اولاد کو پہلا کلمہ جب منہ سے بولنا سیکھے تو اس کو سکھاؤ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لیکن ہم کیا سکھاتے ہیں؟ ماما پاپا۔ تو جب ہم خدا سے دور کر کے اپنی طرف لے کر آتے ہیں نا تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ جب پہلے ہی خدا کے ساتھ لو لگائیں گے اس کی زبان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری کریں گے تو جب وہ خدا کا ہو جائے گا تو یقین مانیے اپنے ماں باپ کا بھی ہو ہی جائے گا، کیونکہ اسی خدا نے کہا ہے تیرے ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ تیرا جنت کا دروازہ ہے، یہ اس خدا نے بتایا ہے۔ جب اس خدا سے محبت ہو جائے گی پھر اس کی ہر بات پہ عمل ہو ہی جائے گا۔ تو پہلا کلمہ کیا سکھانا ہے؟ لا الہ۔ ہم تو بڑے فخر سے کہتے ہوئے دیکھا میرا بچہ اب تو گانا بھی اس کو یاد ہو گیا، بیٹا سناؤ ہاں ذرا، چاچو کو سناؤ، انکل کو سناؤ نا ذرا گانا سناؤ۔ بعض بڑے فخر سے کہتے بیٹا ذرا ڈانس کر کے تو دکھاؤ۔ تو پھر بڑا ہو کے ڈانسر ہی بنے گا یا گویہ ہی بنے گا؟ پھر قاری قرآن نہیں بنے گا۔ ہم نے خود وہی سکھایا ہے۔ اگر اسے قاری قرآن بنانا ہے، اسے صحیح مسلمان بنانا ہے، جب اگر اس کو حضور کا غلام بنانا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کو پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سکھاؤ، اور پھر زندگی گزارتا رہے تو انشاءاللہ اچھی زندگی گزرے گی۔ اور جب آخری وقت آ جائے چاہے 1000 سال کا ہو جائے اور جس کا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا اور آخری کلمہ بھی لا الہ الا اللہ ہوگا، 1000 سال اس کے دوران اس نے زندگی گزاری، حضور فرماتے ہیں پہلے اور آخری کلمے کی برکت سے اللہ سارے گناہ معاف فرما دے۔ لیکن کب؟ جب ابتدا بھی اچھی ہے انتہا بھی اچھی ہے۔ تو یہ ساری جو تربیت ہے یہ اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ اپنی اولاد کی کرنی ہے۔ آج اگر ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں گے تو انشاءاللہ العزیز بڑے ہو کر وہ خدا کے احکام پر بھی عمل کریں گے، اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے۔ لیکن کب؟ جب ہم ان کی صحیح تربیت کریں گے، اور اسلام نے تربیت کرنے کے سارے اصول واضح کر دیے ہیں اور بتا دیے ہیں۔ ان کو دین کی طرف لے کر آؤ، دین ان کو تمہارا مؤدب بنائے گا، فرما بردار بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، اور اولاد والوں کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔